اس وقت وہ بولنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کی زبان گونگی ہو جائے گی۔ اس کی روح جواب دینا چاہے گی لیکن اس کے اعمال اسے روک دیں گے۔ اس کے منہ سے صرف ہاں ہاں مجھے نہیں معلوم کی آواز نکلے گی، کیونکہ اس نے دنیا میں حق کو نہیں پہچانا تھا۔ پر میں انسان کس زبان میں جواب دیتا ہے، ایک راز اور ایک حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر کے اندھیرے میں اکیلا ہوتا ہے، تو وہ کس زبان میں اپنے رب اور فرشتوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے؟ منکر نکیر ان سے کس زبان میں بات کرتے ہیں اور وہ کس زبان میں جواب دیتا ہے؟ کیا وہ اپنی دنیاوی زبان میں بات کرتا ہے جیسے اردو، عربی یا انگریزی، یا کوئی اور ہی زبان ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ذی روح کے دل میں کبھی نہ کبھی پیدا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے والا ہوں جو ہمارے تصور سے کہیں زیادہ گہری اور حیران کن ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روح اور ہمارے ایمان کے تعلق کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ قبر میں کیا ہوتا ہے، ایک جھلک جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا بدن مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روح زندہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے عزیزوں کے جانے کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے اور پھر اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس وقت دو فرشتے منکر اور نکیر اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس سے تین سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مردہ سے کیے جائیں گے، لیکن ان کا جواب وہ اپنی دنیاوی زبان میں نہیں دیتا، تو پھر کس زبان میں جواب دیتا ہے؟ پیارے ناظرین، معاملہ زبان کا نہیں بلکہ نیک اعمال کا معاملہ ہے۔ دوستو، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قبر میں زبان کا تعلق انسان کے بولنے کی صلاحیت سے نہیں بلکہ اس کے ایمان اور اعمال سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایک ہی آواز پر نکلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر انسان کے لیے ایک ہی نظام ہوگا۔ قبر میں کوئی زبان نہیں چلتی، وہاں ہمارے صرف اعمال بولتے ہیں۔ ہمارا جسم بے جان ہو چکا ہوتا ہے، ہماری زبانیں خشک ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن ہماری روح ان سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس وقت اس کے دل میں وہ یقین اور ایمان پیدا کر دیا جاتا ہے جو اسے صحیح جواب دینے کے قابل بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان تو بولتی ہی نہیں بلکہ اس کی روح میں موجود ایمان اس کا جواب بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ کی زبان پر ایک بات نہ ہو لیکن آپ کا ہر عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہو۔ اگر آپ نے دنیا میں توحید پر یقین رکھا تو آپ کا دل خود بخود ربی اللہ کہے گا۔ اگر آپ نے اسلام کو اپنایا اور اس پر عمل کیا تو آپ کی روح دین الاسلام کا اقرار کرے گی۔ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی تو آپ کے دل سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا آئے گی۔ ایمان کی زبان اور عمل کی گواہی، یہ کوئی عام زبان نہیں ہے، یہ زبان ایمان ہے۔ یہ زبان اس علم پر مبنی ہے جو ہم نے دنیا میں سیکھا اور جس پر عمل کیا۔ ہمارا جواب ہماری نمازوں، ہمارے روزوں، ہماری زکوٰۃ اور ہمارے اچھے اور برے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دور رہا، نمازیں نہیں پڑھیں، جھوٹ بولا، لوگوں کا حق مارا، تو اس کی روح میں وہ نور نہیں ہوگا جو اسے صحیح جواب دینے کے قابل بنائے۔ اس وقت وہ بولنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کی زبان گونگی ہو جائے گی۔ اس کی روح جواب دینا چاہے گی لیکن اس کے اعمال اسے روک دیں گے۔ اس کے منہ سے صرف ہاں ہاں مجھے نہیں معلوم کی آواز نکلے گی، کیونکہ اس نے دنیا میں حق کو نہیں پہچانا تھا۔ اس لیے یہ سوال کوئی امتحانی سوال نہیں ہے
بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہے۔ قبر میں ہمارا امتحان نہیں لیا جاتا، بلکہ ہماری زندگی کی ساری حقیقت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، قبر میں ہمارا جواب ہماری زبان سے نہیں بلکہ ہمارے اعمال سے نکلے گا۔ آج سے ہم اپنی زبان کی بجائے اپنے اعمال پر توجہ دیں، اپنے دل میں اللہ کا نور بھریں، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ جب آپ قبر میں جائیں تو آپ کی روح کو سکون نصیب ہو اور آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیں، صرف ایمان بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔